أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج ہم اپنے معاشرے میں یہ حال دیکھ رہے ہیں کہ گناہ روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ گناہوں میں اتنے زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب گویا کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، اور حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہر آدمی اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ اگر وہ گناہ کر رہا ہو اور کوئی دوسرا اسے ٹوکے۔ نیز افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بچے اپنے والدین کے سامنے گناہ میں مبتلا ہیں، والدین ان کو دیکھ رہے ہیں، والدین کو مکمل طور پر علم ہے کہ ان کی اولاد کیا کر رہی ہے، اور وہ نہ ٹوک رہے ہیں اور نہ ان کے اندر اب اتنی طاقت رہی ہے کہ وہ روک سکے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کے کیا اسباب ہیں اور اس سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو لے کر میں نے آپ کے سامنے دو قرآن کریم سے دو چیزیں، جن میں ایک مکمل سورت اور ایک اور سورت کی ایک آیت کا ٹکڑا اور مسلم شریف سے ایک روایت پیش کی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر قرآن کریم کی جو مختصر سی صورت تلاوت کی، اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے ایک حد تک ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی تمام انسان خسارے میں اور نقصان میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں زمانے کی قسم کھائی ہے۔ انسان قسم کھانے کا اس وقت محتاج ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے اور جب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا مخاطب میری بات کو قبول نہیں کرے گا، جب اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر میں ایسے ہی اپنی بات رکھ دوں گا تو میرا مخاطب، میں جس کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، وہ مجھ پر بھروسہ نہیں کرے گا، میری بات کو نہیں مانے گا، تو اب وہ اپنی بات میں قوت پیدا کرنے کے لیے وہ قسم کا سہارا لیتا ہے۔ اور عام طور سے قسم میں جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں، جس کا احترام ہو، جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ آدمی جب اس کی قسم کھا رہا ہے تو اب غلط نہیں بولے گا۔ اسی لیے ہمیں حکم یہ ہے
کہ اگر ہم مجبور ہو جائیں قسم کھانے کے لیے تو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہ کھائیں۔ یہ انسان کا دستور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب قسم کھاتے ہیں تو یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی طرح سے قسم کھانے کی جانب مجبور نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک۔ اب اللہ کے جو مخاطب ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، چاہے مانے یا نہ مانے اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اللہ کی ہر بات اپنی مخلوق کے لیے وہ وزنی ہے، اس کو الگ سے وزن پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قسم کھائی، وہاں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مصلحتیں، مفسرین کرام نے اس پر بہت تفصیلی کلام کیا ہے، لیکن میں یہاں خلاصے کے طور پر یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے یہاں جو زمانے کی قسم کھائی ہے تو یہ زمانے کی اہمیت یعنی وقت کی اہمیت یا عمر کی اہمیت کہہ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اس چیز کو باور کرانے کے لیے اور اس چیز کا احساس دلانے کے لیے کہ زمانہ ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے اور وقت ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے، ہماری خود کی عمر ہمارے لیے کتنی قیمتی ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کھائی ہے تاکہ اس کی اہمیت ہمارے دل میں بیٹھے۔ اور پھر یہ قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر۔ جو لوگ عربی کلام جانتے ہوں گے وہ اس بات کو خوب اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید پیدا کی۔ ایک تو قسم کھائی اور قسم کھانا ہی کم نہ تھا کہ اب اس کے اوپر ان کو لایا گیا، پھر لام تاکید کو لایا گیا، خوب تاکید پیدا کر کے کہا گیا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں۔ تو اب سوال ہوگا کہ جب تمام ہی انسان گویا کہ پوری انسانیت خسارے میں ہے تو بچے گا کون؟ اور اگر کوئی بچنا چاہے تو اس کے پاس راستہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خسارے سے بچنے کے لیے جو راستہ بتلایا ہے ان میں چاروں کاموں کو کرنا ضروری بتلایا گیا۔ چنانچہ فرمایا الا الذین آمنوا، پہلا کام، وعملوا الصالحات، دوسرا کام، نمبر 3 پر وتواصوا بالحق، نمبر 4 پر وتواصوا بالصبر۔ پہلے نمبر پر فرمایا کہ مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے، تو ایمان لانا یہ سب سے اہم اور بنیادی کام، اس لیے کہ ایمان کے بغیر انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے نمبر پر ایمان، کہ ایمان ہونا چاہیے، ایمان ماسٹر کی، اس کے بعد ہی سارے اعمال قبول ہوں گے۔ چنانچہ ایمان، اس کے بعد فرمایا وعملوا الصالحات، کہ نیک عمل کریں۔ تنہا ایمان انسان کو بالآخر جنت میں پہنچا سکتا ہے اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن صرف ایمان یہ انسان کو جہنم میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ اگر کسی آدمی کے پاس ایمان ہے لیکن اعمال نہیں تو اس کو چند دنوں کے لیے، مخصوص وقت کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا اور اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور اس کے بعد جب اللہ چاہیں گے جہنم سے نکال کر اسے جنت میں داخل کریں گے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ بالآخر سب سے اخیر میں وہ جنت میں پہنچا کر رہے گا، اس کی گارنٹی ہے، لیکن وایا جہنم جو ہے وہ جنت میں جانا پڑے گا۔ ہاں اگر اس کے اعمال کامل ہیں تو اب ایمان اور اعمال دونوں مل کر اس کو سیدھا جنت میں پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وعاملوا الصالحات، کہ نیک اعمال اسے کرنے پڑیں۔ عمل صالح کس کو کہیں گے؟ تو عمل صالح کو اگر مختصر الفاظ میں سمجھنا ہو تو وہ یہ ہے کہ ما وافق السنہ باخلاص النیہ، کہ عمل صالح، نیک عمل وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو
اور اخلاص نیت کے ساتھ۔ اگر نیت بھی صحیح ہے اور وہ سنت کے مطابق ہے تو وہ عمل صالح ہے۔ اور یہ عمل صالح یہ ایک ایسا مجموعہ ہے کہ یہ گویا کہ ہماری پوری زندگی کے اعمال کو اپنے اندر لیے ہوئے۔ مطلب یہ ہوگا کہ اب اس کا ہر کام سنت کے مطابق ہو، جن کاموں کے کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جس کی ترغیب دی یا جس کی اجازت دی، وہی کام وہ کرے گا، اور جن کاموں سے روکا، سختی سے روکا ہے یا ناپسند کیا ہے تو ان تمام سے اپنے آپ کو بچانا، تو یہ عمل صالح میں ہو گیا۔ اب ان دو چیزوں کو غور سے دیکھا جائے تو یہ دو چیزیں انسان کی خود کی ذات سے تعلق رکھتی ہے کہ وہ خود بھی ایمان لے آیا اور اس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کو اعمال صالحہ سے مزین کر دیا۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے اتنی دو چیزیں بھی ہمارے لیے کافی نہیں، اور یہی جو ہے وہ شریعت اسلامیہ کی خوبی ہے کہ جہاں ہمیں اس بات کا مکلف بنایا کہ ہم اپنی فکر کریں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا بھی مکلف بنایا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی موافقت کریں اور ان کی اصلاح کی بھی فکر کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کا مکلف بنایا۔ تو اب اس کے لیے آگے دو چیزیں بیان فرمائی کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ نیک باتوں کی تلقین کریں اور صبر کی تلقین کریں، حق کی تلقین اور صبر کی تلقین۔ یہاں لفظ جو ہے وصیت کا لائے ہیں کہ وصیت کریں، اور وصیت ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مر رہا ہو تو مرنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو اور اپنی اولاد کو جو حکم دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ایسا کرنا، ہم اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اور وصیت کی ہمارے ہاں بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ ہم اس کو کسی بھی حال میں پورا کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ بسا اوقات لوگ شریعت کا مسئلہ نہ جانتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ چاہے وہ کام شریعت کے خلاف بھی ہو لیکن چونکہ ہمارے باپ نے کہا ہے تو ہم پورا کر کے رہیں، حالانکہ شریعت کے خلاف اگر کوئی وصیت کی ہے تو وہ معتبر ہی نہیں۔ بہرحال یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کا لفظ استعمال کر کے ہمیں اس کی اہمیت بتلائی کہ دوسروں کو حق بات کی تلقین کرنا یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جیسا کہ وصیت کو پورا کرنا۔ دوسروں کو حق بات کی تلقین کرنا، اور نمبر 2 پر دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا۔ اب حق بات کی تلقین کرنے کا کیا مطلب اور صبر کی تلقین کرنے کا کیا مطلب؟ مفسرین کرام نے اس کے آسان معنی یہی بیان کیے ہیں کہ حق کی تلقین کرنے کا مطلب ہے امر بالمعروف، اور صبر کی تلقین کرنے کا مطلب ہے نہی عن المنکر۔ یعنی حق بات کی تلقین کرنا، بھلائی کا حکم دینا، اور صبر کی تلقین کرنا، برائی سے رکنا، گناہوں سے رکنا۔ یہاں میرا جو آج مقصد ہے وہ صبر کی تلقین یعنی نہی عن المنکر کو واضح کرنا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین کی محنت ہر شعبے میں بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس کی افادیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہم دیکھیں مدارس کے اندر بھی خوب محنتیں ہو رہی ہیں، اور تبلیغی احباب بھی اپنا جان مال لگا کر خوب محنتیں کر رہے ہیں، اور دوسری جانب صوفیاء کرام نے خانقاہوں کو آباد کیا ہے اور رات دن اس میں بھی محنتیں ہو رہی ہیں اور فائدہ بھی ہو رہا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جس چیز کو میں نے پہلے نمبر پر ذکر کیا، ہم دیکھیں تو اس کے اندر کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، یعنی گناہ مسلسل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور ان سب کاموں میں لگنے کے باوجود بھی لوگ گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے امر بالمعروف کو پکڑ لیا اور نہی عن المنکر کو یا تو سرے سے چھوڑ دیا، اس کو غیر ضروری سمجھ لیا، یا اگر ہم اس کو کرتے بھی ہیں تو شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے سے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے نہی عن المنکر کا جو فائدہ ہونا چاہیے بلکہ جس درجے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم وہ نہیں کر رہے ہیں، لہذا نقصان ہو رہا ہے۔
یاد رکھیے کہ امر بالمعروف یہ جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری نہیں عن المنکر ہے۔ جہاں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیں، بھلائی کی تاکید کریں، بھلائی کے لیے محنتیں کریں، تو وہیں ہمارے اوپر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے روکنے کی بھی محنت کریں، یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن کریم میں جہاں بھی حکم دیا گیا ہے تو امر بالمعروف کو نہی عن المنکر کے ساتھ ملا کر ہی کہا گیا ہے۔ کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ امر بالمعروف تو کہا گیا ہو، نہی عن المنکر نہ کہا گیا ہو، دونوں کو ساتھ میں ملا کر۔ اور علماء کرام نے بڑی پتے کی بات کہی ہے کہ دونوں ایک ساتھ ضروری، اس لیے کہ اگر ایک پر اکتفا کر لیا جائے، دوسرے کو چھوڑ دیا جائے تو وہ ایک کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ دیکھیے اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہماری تشخیص کرتا ہے، مرض کو پہچانتا ہے، اور مرض کو پہچاننے کے بعد ہمیں دوائی کا ایک نسخہ لکھ دیتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ دوائی صبح شام ایک ایک لینی ہے، فلاں جو ہے وہ 3 ٹائم لینی ہے، ایک پرچی جو ہے وہ لکھ کر دے دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں بتاتا ہے کہ جب تک یہ دوائی چل رہی ہو یا جب تک آپ کا علاج چل رہا ہو آپ کو ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کرنا ہے۔ مثلا اگر سردی ہو جائے، کھانسی ہونے لگے، گلا درد کرنے لگے تو ایک دوائی کی لسٹ لکھ دی جائے گی کہ یہ دوائی جو ہے وہ آپ کو صبح و شام لینی ہے، یہ 3 وقت لینی، اور اس کے ساتھ آپ کو تاکید کرے گا کہ بھئی اب جو ہے وہ ٹھنڈا پانی، فریز کا پانی جو ہے وہ بالکل چھوڑ دو۔ اب اگر ہم یہ کریں کہ بھئی اتنی مہنگی جو ہے وہ دوائیں لکھی ہیں، 1000 روپے کی دوائیں جب میں کھا رہا ہوں تو اب مجھے پانی سے پرہیز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ ٹھنڈا پانی پینا بھی جاری رکھیں اور دوائی بھی لیتے رہیں تو یقین جانتے ہیں آپ کہ کبھی آپ کو دوائی سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری جانب میں اگر آپ ٹھنڈا پانی بالکل چھوڑ دیں لیکن دوائی نہ لیں تو تب بھی نقصان ہے۔ تو معلوم ہوا دونوں کو ساتھ میں رکھنا ضروری ہے کہ جہاں امر بالمعروف ہو نہی عن المنکر کو بھی ساتھ میں چلانا ہی پڑے گا۔ اگر آپ امر بالمعروف کرتے رہیں اس کا فائدہ ایک حد تک ہوگا، لیکن جہاں نہی عن المنکر کو چھوڑا ہے تو گناہ یہ نیکیوں کی خوبصورتی کو دھو ڈالتے ہیں، اور نیکیوں سے جو کچھ فائدہ ہوا ہے اس کو نقصان میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے آج کے معاشرے میں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گناہ بڑھ گئے، پھیل گئے، اور اب ہمیں روکنے کی طاقت نہیں ہے، وہ اسی لیے نہیں ہے کہ ہم نے نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑا ہے، ہم نے اس کو غیر ضروری سمجھ لیا۔ ہم یہ سمجھتے چلے آئے کہ بس نیکیوں کا کام کرتے چلیں تو اس سے ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا معمول دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا ہمیں ایک ساتھ میں حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے کیا ضروری ہے۔ اگر امر بالمعروف ہی کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں نہی عن المنکر کا حکم نہیں دیتے، بلکہ اگر ہم انصاف کے ساتھ قرآن اور حدیث کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ امر بالمعروف کے مقابلے میں نہی عن المنکر کی تاکید زیادہ کی گئی ہے۔ چنانچہ اسی بات کو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے سورہ انفال کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ایسے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ وہ فتنہ تم میں سے خاص لوگوں پر نہیں آئے گا۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسے فتنے سے ڈرانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ فتنہ عذاب بن کر ہم پر نازل ہوا تو وہ مخصوص لوگوں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ وہ عام ہو جائے گا۔ یہاں فتنے سے مراد معصیت اور گناہ، کہ تم اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے بچاؤ کہ اگر اس گناہ کا وبال نازل ہوا تو وہ وبال گناہ کرنے والی مخصوص جماعت تک نہیں رہے گا بلکہ وہ تمام لوگوں پر عام ہو جائے گا۔ آج ہمیں کورونا نے یہ بات اچھی طرح سے سمجھا دی کہ یہ عام ہو گیا اور کسی کو اس نے چھوڑا نہیں ہے، اور سب لوگ جو اس میں مبتلا ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی وبائیں ہیں اور جتنے بھی عمومی حالات آ رہے ہیں اور آنے والے ہیں،
یہ تمام کے تمام اسی گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے، اسی گناہ کی وجہ سے کہ ہم نے نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا ہے۔ اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ فرض کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں کسی بھی گناہ کو پنپنے نہ دیں۔ یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فوری طور پر اسے روکیں، اس گناہ کو آگے بڑھنے نہ دیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ان دونوں حضرات کی یہ روایت ہے، معارف القرآن میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی گناہ کی وجہ سے تمام لوگوں کو عذاب نہیں دیتے مگر اس گناہ کی وجہ سے کہ جب کہ کوئی گناہ مسلمانوں کے معاشرے میں ہو اور وہ لوگ نہ روکیں۔ اور یہی چیز بنی اسرائیل کی ہلاکت کا سبب ہے۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہے، ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود یہ وہ قوم ہے کہ جن کو انہی کے انبیاء کی زبان ان پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان ان پر لعنت بھیجی گئی۔ کیوں لعنت بھیجی گئی؟ حالانکہ یہ انبیاء کی اولاد ہے اور انبیاء علیہم السلام ان میں کثرت سے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پر لعنت اس لیے بھیجی گئی۔ قرآن کریم خود کہتا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر ما فعلوا، کہ یہ لوگ جو گناہ ان میں ہو رہا تھا یہ لوگ روکتے نہیں تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ گناہ ایک ایسا گناہ ہے کہ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور اس گناہ کا جو مرتکب ہے اس کا حصہ تمام گناہوں میں لگ جاتا ہے۔ کہ یہ اصول ہے کہ جب کوئی شخص کسی گناہ کو ہوتا ہوا دیکھے اور اس کو نہ روکے تو گویا کہ اس کی تائید کر رہا ہے۔ تو اب اگر چوری ہوتے ہوئے دیکھی اور اسے نہیں روکا تو نہ روکنے والا بھی چور سمجھا جائے گا، زنا ہوتے ہوئے دیکھا نہ روکا تو یہ شخص بھی زنا میں مبتلا سمجھا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی سارے گناہوں میں اس کا حصہ لگ جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے جب عذاب آتا ہے تو وہ تمام لوگوں پر عذاب آ جاتا ہے۔ معارف القرآن میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک قوم پر عذاب بھیجنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اس پوری قوم کو الٹ دو۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، اس قوم میں تیرا ایک ایسا بندہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری معصیت نہیں کی ہے، تیری نافرمانی نہیں کی ہے، تو کیا اسے بھی ہم ہلاک کر دیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اسے بھی ہلاک کر دو، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اس نے ایک پل جھپکنے کے برابر بھی میری نافرمانی نہیں کی، لیکن اس کے سامنے گناہ ہوتے تھے لیکن کبھی روکا نہیں۔ لیکن اب یہاں سوال ہوگا کہ گناہ کرنے والے تو دوسرے ہیں اور یہ تو گناہ میں مبتلا نہیں ہے، اور پھر اس کو کیسے عذاب میں گرفتار کیا جا رہا ہے، جبکہ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ یہاں تو وہ گناہ نہیں کر رہا ہے پھر بھی اس کو گنہگار قرار دیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور پھر بھی نہیں روک رہا، یہ بھی نہ روکنا یہ بھی ایک گناہ ہے، اس اعتبار سے بھی گنہگار ہے، اور یہ دنیا کا دستور ہے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک کشتی ہو جو دو منزلہ، ایک جو ہے وہ لوگ اس کشتی کے تلیے میں بیٹھے ہو اور ایک جو ہے وہ چھت کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ اب جو لوگ چھت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے ان کے لیے آسانی ہے
کہ وہیں سے جو ہے وہ پانی لے لیتے ہیں، سمندر سے پانی لے لیتے اپنا کام چلا لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ کشتی کے اندر، تلیے کے اندر بیٹھے ہوئے، ان کو اگر پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بار بار اوپر آتے ہیں اور اوپر آ کر اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اب اگر وہ لوگ یہ سوچیں کہ ہمیں بار بار اوپر جانا پڑتا ہے تو کیوں نہ ہم یہیں پر ایک سوراخ کر لیتے ہیں اور اسی سے جو ہے وہ پانی لے لیتے ہیں۔ اب اگر یہ بات کہ نیچے تلیے میں بیٹھنے والے لوگ کشتی کے تلیے میں چھید کر کے وہاں سے پانی لے رہے ہیں، یہ بات اگر اوپر بیٹھنے والے لوگوں کو پتہ چلے تو کیا وہ لوگ سوراخ کرنے سے ان کو نہیں روکیں گے؟ ظاہر ہے کہ ان کو روکنا ہی پڑے گا، اور وہ روکیں گے اس لیے کہ اگر نہیں روکیں گے تو جب کشتی غرق ہوگی تو صرف جو چھید کرنے والے ہیں وہ غرق نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے ساتھ اوپر بیٹھنے والے جو نہ روکنے والے ہیں وہ بھی غرق ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہترین مثال دے کر ہمیں سمجھایا ہے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے یہ ایک کشتی ہے، اور اس میں دونوں طرح کے سوار موجود ہیں، گناہ کرنے والے بھی سوار ہیں، نہ کرنے والے بھی سوار ہیں۔ جب وہ گناہ کر کے اللہ کی رحمت میں چھید کر دیتے ہیں اور عذاب کو اپنے اوپر بلاتے ہیں تو وہ عذاب میں صرف چھید کرنے والے ہی غرق نہیں ہوں گے، بلکہ تماشا دیکھنے والے بھی جو ہے وہ غرق ہو جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی نگرانی کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ ہم سے پوچھا جائے گا، علماء سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ کی بستی میں، آپ کی مسجد میں، آپ کے اطراف میں گناہ ہو رہے تھے، آپ دیکھ رہے تھے، کیوں نہیں روکا؟ گھر کا جو بڑا ہے، جو دادا ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے بیٹے پوتے نواں سے گناہ کر رہے تھے، تمہیں معلوم تھا، تمہاری گھر کی عورتیں بے پردہ گھوم رہی تھی، تم دیکھ رہے تھے لیکن خاموش کیوں بیٹھے تھے؟ یہ پوچھا جائے گا، ہر ایک سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں، اس ذمہ داری کو اور اس فریضے کو انجام دینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کو بیان کرنے کے لیے میں نے مسلم شریف سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی۔ نمبر ایک پر یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ اس کو بدلیں۔ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ ہے اس کو نیکی میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ جو نوجوان اور جو لوگ گناہ کے راستے پہ چل رہے ہیں ان کو روکنے سے کام نہیں چلتا، ان کو گناہوں کے راستے سے ہٹا کر نیکی کے راستے پر ڈالنا ہوگا۔ جو زنا میں مبتلا ہیں ان کے نکاح کروانے ہوں گے، اور جو اور گناہوں میں مبتلا ہیں، جو کاروبار نہ کرنے کی وجہ سے، آمدنی نہ کرنے کی وجہ سے چوری میں، ڈاکہ زنی میں مبتلا ہیں، ان کو حلال روزگار دینا ہوگا، ان کے راستے ہموار کرنے ہوں گے۔ یہ تغییر۔ اور نمبر دو پر فرمایا کہ بیدی، اپنے ہاتھ سے۔ ہاتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو استعمال کریں، بلکہ ہاتھ یہ قوت کی جانب اشارہ ہوتا ہے کہ جہاں ہماری قوت چل رہی ہو، ہمارا پاور ہو، ہمارا زور ہو، وہاں پر ہمیں اپنے قوت کو استعمال کرنا ہوگا۔ اگر کسی معاشرے کا بڑا ہے، سردار ہے، امیر ہے، وہ دیکھے، بس وہ کہہ دے کہ آج کے بعد یہ کام نہیں ہونا چاہیے، لوگ اس کی بات مان لیتے ہوں، اگرچہ وہ زبان کو استعمال کر رہا ہے، لیکن کہا جائے گا کہ اس گناہ کو اس نے اپنے ہاتھ سے روکا، اپنی قوت سے روکا ہے۔ اور نمبر دو پر فرمایا کہ اگر قوت سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے، اس کی چلتی ہی نہیں، اس کا کوئی سنتا ہی نہیں، تو فرمایا کہ فَبِلِسَانِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ، کہ اپنی زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ زبان سے روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی ملامت کرنے لگ جائیں، بلکہ اس کو سمجھائیں، نرمی سے بات کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو جو تاکید کی ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے رہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کو سمجھانے کے لیے بھیج رہے ہیں کہ جا کر فرعون کو سمجھانا ہے۔ فرعون جو سرکش اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا، لیکن کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا،
کہ اس کو جا کر نرم بات کہنا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے بڑھ کر بڑا مبلغ کوئی نہیں ہو سکتا، اور فرعون سے بڑھ کر بڑا سرکش کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی تبلیغ اور اس کی اصلاح کے لیے بھی نرم بات کو معیار بنایا گیا۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی ہم اپنی زبان کے ذریعے سے وعظ و نصیحت کا معاملہ کریں، سمجھائیں، تو نرم بات ہونی چاہیے۔ نرم بات بہت جلد جو ہے وہ اثر کرتی ہے۔ اور نمبر 3 پر کہ اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو، زبان سے بھی بول نہیں سکتے یا بول بول کر تھک گئے ہیں، نصیحت کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اصلاح نہیں ہو رہی، تو فرمایا فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل سے۔ اب اپنے دل سے گناہ کو روکنے کا کیا مطلب؟ یہاں 2 باتیں یاد رکھنی پڑے گی۔ نمبر 1 پر کہ ہم سب سے پہلے نمبر پر یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم اتنی محنت کر چکے اور وہ گناہ کو چھوڑنے کو راضی نہیں ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا اثر ہمارے اندر اتر جائے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ خوب محنت کر کے جب تھک جاتے ہیں تو ہم بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فَبِقَلْبِهِ کا مطلب یہ کہ کم از کم ہمارے دل میں اس کے گناہ ہونے کا احساس موجود ہونا چاہیے، اور اسی لیے کہا گیا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ یہ سب سے ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور نمبر 2 پر دوسری چیز یہ کہ دل سے ہم اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اور اس کے لیے پس پردہ جو تدبیریں ہو سکتی ہے وہ تدبیریں کرتے رہیں تاکہ وہ راہ راست پر آ سکے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقہ بتلایا ہے، ایک ہی حدیث میں بہت اچھی طرح سے آسانی کے ساتھ ہمیں نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔